بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور نالہ و شیوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسرار مخفیہ جو آپ کے اور خداوند عالم کے درمیان تھے علی کو پوشیدہ طور پر بتلا دیے تھے۔ یہی سبب ہے کہ وہ نور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں تھا وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے میں منتقل ہو گیا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مرض میں انتقال فرمایا اس میں امیر المومنین کو وصیت بھی کی تھی، اور یہ وصیت بھی کی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے خطبہ البیان کو بطور خطبہ ارشاد فرما دیں جس میں پورے ماضی اور قیامت تک کے مستقبل کا علم ہے۔ پھر علی علیہ السلام نے وفات رسول کے بعد امت کے مظالم پر صبر کیا اور اس پر قیام کیے رہے یہاں تک کہ ان کی زندگی کا پیمانہ چھلک اٹھا، اور اس خطبے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کا مرحلہ آ گیا۔ پس امیر المومنین علیہ السلام اٹھے اور منبر پر تشریف فرما ہوں، یہ آپ کے کاش میں بھی تیری طرح کامیاب و کامران ہوتا۔ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ آپ نے پہلے حمد و ثناء الہی کی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا اے لوگو، میں اور میرے حبیب محمد رسول اللہ اس طرح ہیں۔ کلمہ والی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر دکھلایا۔ اگر خدا کی کتاب میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے بتلا دیتا، اور اس کی تہ کیا ہے وہ بھی بتلا دیتا۔ اس کی کوئی شے مجھ سے مخفی نہیں ہے، اور اس کا کوئی کلمہ مجھ سے اوجل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ میری طرف وحی نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جسے رسول اللہ نے مجھے تعلیم کیا ہے۔ انہوں نے پوشیدہ طور سے مجھے 1000 مسئلے بتائے ہیں، اور ہر مسئلے میں 1000 باب ہیں، اور ہر باب میں 1000 نوع ہیں۔ پس مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، عرش کے علاوہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتلاؤں گا۔ اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارا کہنے والا کہے گا کہ علی ابن ابی طالب جادوگر ہے جیسا کہ میرے ابن ام کے بارے میں کہا گیا، تمہارے خوابوں کے موارد بتلا دیتا اور خزانوں یا مسئلوں کی پوشیدہ راز بتلا دیتا، اور میں تمہیں بتلاتا کہ زمین کی تہ میں کیا ہے، اور یہ ہے کہ آپ کا وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس کا نام خطبہ البیان ہے۔ پہلے آپ نے تفصیل کے ساتھ پروردگار عالم کے اوصاف جمیلہ و جلیلہ کا ذکر فرمایا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی جامع اور مبارک تذکرہ فرمایا، پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس صار المثل وحق العمل وکسر الوجل وقرب الاجل ودان الرحیل ولم یبق من عمری الا قلیل فاسألونی قبل ان تفقدونی۔ اے لوگو، جو نمونہ تھا وہ جا رہا ہے، اور موت محقق ہو چکی ہے، اور خوف و ترس بڑھ گیا ہے، اور کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور میری عمر سے قلیل وقفہ کے بعد کچھ باقی نہیں ہے، تو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے 100 اہم فضائل انعام میں کے ساتھ بیان فرمائے، اور انہیں اس لیے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے موضوع سے براہ راست مربوط نہیں ہے، مزید یہ کہ بعض جملے قابل تشریح ہیں اور بعض قابل تعویل جس کے اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں ہے۔ 101 فضیلت میں آپ نے ارشاد فرمایا انا ابو المہدی القائم فی آخر الزمان، میں مہدی کا پدر ہوں جو آخری زمانے میں قیام کرے گا۔ یہ سن کر مالک اشتر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا امیر المومنین، آپ کی اولاد میں
یہ قائم علیہ السلام کب قیام کریں گے؟ اس وقت آپ نے جواب دیا جب باطل اور ناروا مقدم ہو، اور جب حق و حقیقت خفیف ہوں، اور جب پہنچنے والی چیز پہنچ جائے، اور جب پشتیں بھاری ہو جائیں اور امور ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور اظہار سے روک دیا جائے اور مالک کی ناک رگڑی جائے، اور جب قدم بڑھانے والا قدم بڑھاتا جائے، اور جب ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے، اور جب نہریں خشک ہو جائیں، اور جب قبیلے باغی ہو جائیں، اور جب سختیاں زیادہ ہو جائیں یا کنبے بڑھ جائیں اور عمر کوہتا ہو جائے، اور فتنوں کی تعداد دہشت زدہ کر دے اور وسوسے ہیجان انگیز ہوں، اور جب بھیڑیے ساہی مجتمع ہو جائیں، اور جب موجوں میں تموج آ جائے، اور جب حج کرنے والا کمزور و ناتواں ہو جائے، اور جب والہانہ پن میں شدت آ جائے، اور جب دشمن ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو جائیں، اور قوم عرب کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، اور طلبے شدید ہو جائے، اور ڈرنے والے پیچھے ہٹ جائیں، اور جب قرضے مانگے جائیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، اور کم عقل دھوکہ کھا جائے، اور جب خوش ہونے والا ہلاک ہو جائے، اور جب شورش کرنے والے شورش کریں، اور جس کی اطاعت کی جاتی ہو وہ عاجز درماندہ ہو جائے، اور کرن نور شمس تاریک ہو جائے، اور سماعتیں بحری ہو جائیں، اور پاک دامنی رخصت ہو جائے، اور جب عدل و انصاف قابل علامت بن جائے، اور جب شیطان مسلط ہو جائے، اور جب گناہ بڑے ہو جائیں اور عورتیں حکومت کریں، اور جب سخت اور دشوار حادثے رونما ہونے لگیں، اور جب زہر برسانے والے زہر برسائیں، اور جب کودنے والا لیہم کرے، اور خواہشات مختلف ہو جائیں، اور بلائیں بزرگ ہو جائیں، اور شکوے شکایتیں شدت اختیار کر لیں، اور دعوے مسلسل جاری رہیں، اور تجاوز کرنے والا اپنی حد سے تجاوز کر جائے، اور غضبناک ہونے والا غضبناک ہو جائے، اور جب جنگوں میں سرعت پیدا ہو جائے، اور دین پر معترض ہونے والا تیز زبان ہو جائے، اور بیابان دھول سے اٹھ جائیں، اور حکمران فریاد کرنے لگیں، اور ایذا رسانی کرنے والا ایذا کے تیر برسائے، اور مٹی ڈالنے والا مٹی ڈالے، اور زمین کو زلزلہ آ جائے، اور فرض خداوندی معطل ہو جائے، اور امانت ضائع ہو جائے، اور خیانت آشکار ہو جائے، اور حفاظت کرنے والی طاقتیں خوف زدہ ہو جائیں، غیظ و غضب شدید ہو جائے، اور موت لوگوں کو ڈرائے، اور منہ بولے اٹھ کھڑے ہوں، اور سچے دوست بیٹھ جائیں، اور صاحبان دولت خبیث ہو جائیں، اور شکی لوگ اعلیٰ مقامات تک پہنچ جائیں، اور معاشرہ کے دانشور حق سے پھر جائیں، اور امور مبہم ہو جائیں، اور سستی اور ناچاری عام ہو جائے، اور کمال سے روکا جائے، اور بخیل و حریص کرہ میں ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش کریں، اور کامیاب انسان روک دیا جائے، اور عافیت لوگوں تک پہنچنے سے روک لی جائے، اور جب بہت کھانے والا تیزی دکھلائے، اور جب بے صبر اور ڈرپوک انسان اپنے سر و گردن کو جھکا لے، اور ڈرپوک بہت تیز دوڑنے لگے، اور جب تاریکی بکھرنے لگے، اور جب بد مزاج اپنا چہرہ بگاڑے، اور شب روی کرنے والا بہر روک دیا جائے، اور دانا نکتہ رس انسان کو قریب کر لیا جائے، اور جب گائے کا بچڑا سبک روی سے دوڑنے لگے، کم سن بچے اہم امور میں مداخلت کرنے لگیں، اور وہ چیز اوپر سے نیچے گرے جو حیران کن ہو۔ یہ چیزیں برق بھی ہو سکتی ہیں، اور خطرناک آتشین اسلحہ بھی جو جہاز سے گرایا جائے یا فضا سے آئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम अल-इंस वल-जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन। अस्सलामु अलैका या काते अल-बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।